عزیزم، ہمارے ہاں فرقہ باز جو گماشتے ہیں وہ فرقہ بازی کے تحت کچھ ایسے معاملات کو بھی الجھائے رکھتے ہیں فرقہ بازی کی ابحاث کے تحت، کہ جو اتفاقی اے، طرز کے رہے ہیں سابقہ ادوار میں، جن پر اتفاق رائے وہ ان کو بھی اچھال کر کے اس دور کے اندر پیش کرتے ہیں، صرف اپنے مسلک کے جو مسلکی امتیازات ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے۔ چند میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کثیر وہ ہیں جو پھر آگے میں عرض کروں گا، درمیان میں پھر کچھ دوسرے مسائل آ جاتے ہیں، ان پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن ربیع الاول شریف کے حوالے سے میں یہ موضوع منتخب کر چکا ہوں کہ اسی پر میں نے گفتگو کرنی ہے، کہ جو اتفاقی مسائل ہے وہ ہم نے اپنے مسلک کی امتیازات کی خاطر کیوں منتخب کیے ہیں، کیوں ہم نے ان کو اچھالا ہے، ان کا انتخاب کر کے ہم نے کیوں اچھالا ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ جو کام ہے وہ دوسرا مسلک کر رہا ہے، یا اس نے ہم سے پہلے کر دیا، لہٰذا جس نے ہم سے پہلے کر دیا حدیث کے مطابق ہی کیوں نہیں ہے، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے کوئی نہ کوئی طویل نکالنی ہے یا راوی پر جرح کرنی ہے۔ اور خدا کی قسم میں نے مطالعہ کیا ہے ہر مسلک کا، میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک طرف تو کہتا ہے ایک مسلک کا آدمی کہ فضائل اعمال کے اندر منقطع روایت بھی قبول ہوتی ہے، جب اسی طرز کی دوسری روایت کسی دوسرے مسلک سے ثابت ہو رہی ہو، ہاں جی، ان کے مسلک کے امتیازات کے مطابق، تو پھر یہ جب جرح کرتے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے۔ اپنی باری فضائل اعمال کے اندر منقطع قبول تھی، جب دوسرے نے پیش کر دی تو وہ مردود ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے ہاں خوب چل رہے ہیں۔ تو انہی مسلک کی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی برتا گیا ہے کہ یہ جو ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتے ہیں یہ دیوبندی ہے، حالانکہ یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے والا جو مسئلہ ہے یہ کثیر ساری احادیث سے ثابت ہے، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، ترمذی پڑھیں، کافی ساری احادیث کی کتب سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود اسے صرف دیوبندی عمل قرار دیا گیا ہے اور دیوبند تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ کہ بریلویت کے جو نامور نہیں، بڑے علماء نہیں میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے، لیکن جو یہ جو نکڑو قسم کے جو ملا ہیں، جن کا گزارا ہی صرف کلخانی کے چاولوں پر ہوتا ہے، جن کا گزارا ہی صرف ربیع الاول کی دیگوں پر ہوتا ہے، وہ اٹھ کر پھر عوام کو تفرقے میں ڈالنے اور انتشار میں ڈالنے کے لیے یا پھر اپنے مسئلے کی امتیازات کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ جو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں یہ دیوبندی ہیں اور وہابی ہیں، حالانکہ یہ صریحاً غلط ہے۔ اسے مسئلے کی امتیاز دینا ہی غلط ہے اور یہ مسئلہ صادر کرنا ہی غلط ہے۔ اس پر میں صرف چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی دیوبندی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا اجتماعی عمل ہے جو محبوب علیہ السلام نے سب کے لیے دیا ہے، کسی ایک مسئلے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مسئلے کی امتیازات جب سے ہیں تب سے پھر یہ لعنت شروع ہوئی ہے، پھر یہ معاملات شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو روایت ہے وہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، فرمایا جس کا جو ازار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں، صحیح بخاری۔ اب بتائیں کیا یہ دیوبندی عمل ہے؟ کیا کہ کسی دیوبندی عالم نے اسے لکھا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی ہے، فرمایا تین وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اگر روایت چلی گئی ان میں سے پہلا جو ہے المسبل، ایک روایت کے اندر المسبل ازار ہو، یعنی جو اپنی شلوار یا ازار تہبند کو نیچے لٹکاتا ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک ہی نہیں کرے گا، اس کے نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، اس کے دردناک عذاب ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، لٹکائے پھرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ہمارے درمیان ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کا جو ازار تھا، ان کے ہمارے ہاں شلوار پہنی جاتی ہے، اس کا جو نچلا حصہ تھا وہ لٹک رہا تھا ٹخنوں سے نیچے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا اذهب، تو چلا جا وضو کر کے آ۔ وہ گیا وضو کر کے آیا، پھر وہ آیا، اس نے نماز شروع کی، تو محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا جا پھر وضو کر کے آ۔ ہاں جی، آدمی نے عرض کی، ایک شخص نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں اس طرح کا حکم کیوں دے رہے ہیں کہ وہ وضو کرے، کہ وہ کیا کرے، وضو کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ جو حالت اللہ کو نہ پسند ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ہوا مسبل ازارہ، وہ اپنا ازار لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا جو ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ اور ان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص نماز ہی قبول نہیں کرتا کہ جس کے شلوار جو یا ازار یا وہ جو پاجامہ وہ نیچے لٹک رہا ہو، ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو یہ تمام روایات بتا رہی ہیں، یہ تمام کے لیے حکم ہے، یہ کسی کا مسلک کی امتیاز نہیں ہے، نہ ہی کسی کو مسلک کی امتیاز بنانا چاہیے۔ دیوبندی بھی عمل کریں تو یہ، یا اہل حدیث یا غیر مقلدین عمل کریں تو وہ یہ سمجھ کر عمل کریں کہ یہ اجتماعی حکم ہے، یہ نہیں کہ ہمارا یہ خاص عمل ہے۔ اور بریلوی جو ہے، یہ جو نکلو قسم کے بریلوی ہے، یہ بھی خدا کا نام لیں اور اس چیز کو، اس حکم کو صرف دیوبند کی جانب منسوب نہ کریں، یعنی حدیث کی طرف منسوب نہ کریں، ان تک ہی محدود نہ کریں، بلکہ اجتماعی سمجھو، خود بھی اس پر عمل کریں۔ صرف ایک مسئلہ کی وہ کر دینا، اسے امتیاز بنا کر پیش کرنا، یا ایک مسئلہ کی طرف اسے منسوب کر دینا، یہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ تخصیص ٹھیک نہیں ہے، نہیں محبوب علیہ السلام کا ایسا کوئی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے مسائل سے بچائے، اور ایسے نکلو قسم کے علماء سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو جمعیت کو پارا پارا کر کے انتشار اور تفرقے کا سبب بن رہے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔